اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 10ویں جماعت کے بچوں کو اردو کی کلاس پڑھانے جا رہا ہوں۔ پہلے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کل خاکہ نگاری شروع کی ہے، یعنی خاکہ کس سے کہتے ہیں اور خاکہ نگاری کا آغاز کہاں سے ہوا۔ اسی طرح سے ہمارے اس درسی کتاب میں جو خاکہ دیا گیا ہے، مولوی عبدالحق صاحب نے خاکہ جو الطاف حسین حالی کا لکھا ہے، اس پہ ہم آج مولوی عبدالحق صاحب کی ادبی خدمات پہ نظر دوڑائیں۔ یہ آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 63 پہ دیا گیا ہے۔ مولوی عبدالحق صاحب 1877 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1961 عیسوی میں انہوں نے وفات پائی۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق اردو زبان کے ان شیدائیوں میں سے تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس زبان کی خدمت میں وقف کر دی۔ وہ قصبہ ہاپوڑ کے قریب سروہ میں 20 اگست 1870 عیسوی کو پیدا ہوئی۔ بچپن ہی سے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ 1894 عیسوی میں علی گڑھ یونیورسٹی سے BA کا امتحان پاس کرنے کے بعد پنجاب اور حیدرآباد میں مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ عثمانیہ کالج اورنگ آباد میں بطور پرنسپل کام کیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے صدر اور پروفیسر رہے۔ ہر جگہ نیک نامی کے ساتھ اپنے فرائض منصبی کو انجام دیا۔ انجمن ترقی اردو کے سیکرٹری مقرر ہوئے اور زندگی بھر اس ادارے کی ترقی اور کامیابی کے لیے جی جان سے کوشش کرتے رہے۔ انجمن کی جانب سے مولوی عبدالحق کی اداریت میں ایک سامائی ادبی رسالہ اردو جاری ہوا، جس نے تحقیقی، علمی اور ادبی میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد انجمن ترقی اردو کے دفتر کو حیدرآباد سے دہلی لائے اور انجمن کی لائبریری میں بہت سی نادر کتابوں کا ذخیرہ جمع کیا۔ الہ آباد یونیورسٹی نے LL.D اور علی گڑھ یونیورسٹی نے D.Litt کی اعزازی ڈگری دے کر مولوی عبدالحق کی مجموعی خدمات کا اعتراف کیا۔ آزادی کے بعد پاکستان چلے گئے تھے، لیکن خاطر خواہ قدر نہ ہوئی۔ 16 اگست 1961 عیسوی کو کراچی میں انتقال ہوا۔ مولوی عبدالحق ایک محقق، ایک تحقیق نگار، سوانح نگار، زبان دان، لغت نویس، انہوں نے ایک بہت بڑی لغت لکھی ہے۔ قواعد دان، اردو کا قواعدہ بھی لکھا ہے، قاعدہ، اور صاحب طرز انشاء پرداز تھے۔ ان کی تحریروں پر حالی کا سب سے زیادہ اثر ہے۔ بول چال کی سادہ زبان میں پرخلوص جذبات کا بے لاگ اظہار کرتے ہیں۔ ہر بات سوچ سمجھ کر لکھتے ہیں۔ عبارت میں الجھاؤ یعنی کھینچاؤ، الجھاؤ نہیں۔ جو کچھ لکھتے ہیں صاف ستھرے اور عام فہم انداز میں وضاحت سے لکھتے ہیں۔ مشکل زبان لکھنے والوں کو وہ اردو کا دشمن کہتی تھی اور آسان زبان لکھنے پر زور دیتی تھی۔ اردو ادب میں قدیم زبانوں کی تدوین یعنی مرتب ترتیب اور اشاعت کا کام ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ان کتابوں پر ان کے مقدمات اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہے۔ انگریزی اردو لغت اور اردو زبان کی قواعد کا بنیادی کام بھی مولوی عبدالحق صاحب کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اور ہماری اس کتاب، درسی کتاب میں، اس مولوی عبدالحق صاحب کا لکھا ہوا جو خاکہ ہے وہ حالی پہ ہے۔ انہوں نے حالی پہ خاکہ لکھا ہے۔ انشاءاللہ وہ خاکہ ہم کل سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ خاکہ اور سوانح نگاری میں بہت فرق ہوتا ہے۔ خاکہ نگاری میں یعنی صرف دور سے بیٹھے ہوئے انسان ظاہری خصوصیت نہیں دیکھنی ہوتی ہے، بلکہ ظاہری اور باطنی ان اوصاف کا جاننا خاکہ نگار کے لیے ضروری ہوتا ہے، پھر وہ خاکہ کا حق ادا کر سکتا ہے۔ اس طرح سے ہم نے مولوی عبدالحق صاحب کی یعنی یوم پیدائش 20 اگست 1870 میں ہوئی، قصبہ ہاپوڑ سروہ میں ہوئی۔ اس طرح سے یوم وفات 16 اگست 1961 کراچی پاکستان میں ہوا۔ یہ بابائے اردو مولوی عبدالحق بابائے اردو کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ محقق تھے، سوانح نگار تھے، زبان دان تھے، لغت نویس تھے یا قواعد دان تھے۔ اردو ادب میں قدیم کتابوں کی تدوین کے جو ماہر ہیں وہ بھی مولوی عبدالحق صاحب ہی ہیں۔ اس طرح سے ہم نے آج مولوی عبدالحق صاحب کے اس ادبی زندگی پہ بھی مفصل بات کی۔ انشاءاللہ جو مولوی عبدالحق صاحب کا لکھا ہوا خاکہ ہے، حالی کے زندگی پہ انہوں نے ایک خاکہ لکھا ہے،
اس پہ ہم کل بات کرنے جا رہے ہیں. آج اتنا ہی. خدا حافظ و ناصر. سلامت رہے، شاداب رہے. اسٹے ہوم، اسٹے سیف.